السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے عقیدہ تحاویہ کے تعلق سے 72 ٹیکسٹ پڑھ چکے ہیں، 73 سے پڑھنا ہے۔ ٹیکسٹ نمبر 73 میں مؤلف نے یہ کہا کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور جماعت المسلمین سے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی یعنی الگ تھلگ ہونا، ان کی مخالفت کرنا اور اختلاف و انشقاق سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اس میں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو لوگ سنت کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں، جو لوگ سنت کے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو لوگ اہل سنت اور جماعت ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جماعت سے ہم لوگ مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ جماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت، بار بار اس سے پہلے بات آئی ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت مراد ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اہل سنت اور جماعت کو مانتے ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہی کے طور طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ان سے ہٹ کے الگ سے جماعت بنا لینا یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، تو ہمیں اس حق پرست جماعت کو تلاش کر کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے، نہ کہ ایک اور جماعت بنا لینا ہے۔ جماعتیں ایسے ہی بنتی گئی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، ابھی جو پوسٹ میں ہے یہ لوگ صحیح نہیں ہے، چلو ہم الگ سے ایک آرگنائز بنا لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ٹیکسٹ دیکھیے، ٹیکسٹ نمبر 74۔ ہم اہل عدل و امانت سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ انصاف پسند ہے، جسٹس کرتے ہیں، امانت دار ہے، متقی اور پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں سے ہم تعلقات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور ظالموں اور خیانت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی کو نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے خاطر دوستی، اللہ کے خاطر دشمنی، دشمنی بھی ہو کسی مسلمان سے تو اللہ کے خاطر، دوستی بھی ہو تو بھی اللہ کے خاطر۔ اور دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے، ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے اور ہم نے اس سے دشمنی کر لی، ناتا توڑ لیا، یہ غلط ہے۔ البتہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ایسے سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، اور ایک ہے سرے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، الٹے مذاق کریں، کفریہ کلمات کہیں، شرکیہ بات کہیں اور کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کریں، تو اب ایسی صورت میں ان سے آپ رشتہ اور ناتا توڑ سکتے ہیں۔ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ آپ کے باپ عورتوں کو یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا غصے میں آ کر
کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے میرے باپ عمر کی بات کہہ رہے ہو، چلو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کئی دنوں تک ان سے رشتہ توڑ لیا۔ تو سبق سکھانے کے لیے دینی مقصد کے خاطر اگر ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اپنے انا کے لیے یا اپنے مقصد کے خاطر ہے تو جائز نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے اللہ کے خاطر دوستی اور دشمنی جائز ہے۔ ٹیکسٹ نمبر 75، علم دین میں سے اگر کوئی چیز ہم پر مشتبہ ہو جائے تو ہم اس مقام پر ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ علم دین شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کی کوئی بات ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ صحیح ہے، تو اس کا انکار نہیں کرنا، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا، غلط سلط اس کے معنی مطلب اور تعویلات انوویشن نہیں کرنا، بلکہ چھوڑ دینا، یہ کہنا اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر لوگ انہی چیزوں میں گمراہ ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کے اکثر اور بیشتر آیتیں بہت واضح ہیں، کلیئر ہے۔ کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہے کہ بہت کلیئر کٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ فل نہیں، کلیئر کٹ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں زیادہ عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ متشابہ آیتوں کے تعلق سے سلف کا یہی عقیدہ، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت اور جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ احناف کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو کہ تو ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے، خواہ خواہ نہیں، عرش پر نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تعویلات کرنا، غلط سلط باتیں کہنا، عقل لڑانا، یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ٹیکسٹ نمبر 76، سنت کی تعلیمات کے مطابق سفر اور حضر میں ہم موضوع پر مسا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ موضوع پر ساکس پر مسا کرنے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے سنت کے مطابق، سنت میں ساکس پر مسا کرنا ثابت ہے، ہم سفر میں ہو یا حضر میں۔ حضر یعنی اپنے گاؤں میں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، اس کو حضر بولتے ہیں۔ سفر میں ہیں، جرنی میں ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سفر میں ایک آدمی 3 دن 3 رات تک موضوع پر مسا کر سکتا ہے۔ حضر میں کوئی آدمی ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں ہے، تو 1 دن 1 رات۔ شرط یہ ہے کہ موزہ پہنتے وقت وضو کر کے پہننا، تو اب آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں، لیکن جنابت کی وجہ سے نہیں۔ اگر جنابت لاحق ہو جائے، غسل ٹوٹ جائے، تو اب موزوں پر مسا نہیں چلے گا، موزہ نکال کے پورے جسم پہ پانی بہانا، الا ہے کہ کوئی سخت مجبوری ہو تو اور بات ہے، تب مسا کا یعنی آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو تیمم سے ہی تیمم کا حکم غسل کا ہی ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری کتاب عقیدے پر مبنی ہے، یہ پوری کتاب عقیدے پر ہے، اور یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تو احکام اور مسائل ہیں، اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، ساکس پر مسا کرنا عبادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے امام ابو جعفر طحاوی الحنفی نے عقیدے کے کتاب میں اس ٹیکسٹ کو بیان کیا کہ ہم سنت کے مطابق موضوع پر مسا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، سفر میں ہو یا حضر میں۔ کیا وجہ ہے؟ نوافل ہاں ریجیکٹ تو نہیں کرتے ہیں،
ہاں تو اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ دو باتیں ہوئی اس کے اندر. ایک گندگی نیچے ہوتی ہے لیکن مسح ہم اوپر کرتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہماری عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے کرنا لیکن ہم اوپر کرتے ہیں. تو جس طرح سے اس مسئلے میں عقل کو دخل نہیں ہے، عقل کو چھوڑ کر ہمیں نقل یعنی شریعت پر عمل کرنا ہے، ایسے ہی عقیدے کے جو مسائل ہیں یہ عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث میں ہے، ہمیں مان لینا ہے. عقل چاہے کچھ بھی کہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو عقل کو چھوڑ کر جو قرآن و حدیث میں ہے اس پر عمل کرنا. اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ احناف اس مسئلے کو مطلب پوری طرح سے انکار تو نہیں ہے، عمل کے قائل ہے، لیکن صرف چمڑے کے ساکس پر مسح کرنے کے قائل ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چمڑا اور اولن دونوں کے موضوع پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے. چمڑے کا ساکس کو الخف کہا جاتا تھا، عربی میں کہا جاتا ہے، اور اولن کا جو ہوتا اس کو الجورب کہتے ہیں. نبی کے زمانے میں دو طرح کے ساکس پائے جاتے، دونوں پر مسح کرنا ثابت ہے. آج کے زمانے میں 10 طرح کے موزے اگر ہو، ساکس ہو، ان سب پر مسح کرنا ثابت ہوگا. نبی نے خاص نہیں کیا کہ صرف چمڑے کے ساکس پر ہی مسح کر سکتے ہو. اب چاہے آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے، مانو یا نہ مانو، حدیث میں ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 77، مسلمانوں میں سے نیک اور بد حکمرانوں کے ساتھ ساتھ حج اور جہاد بھی قیامت تک جاری رہیں گے. یہ بھی آج دیکھیے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ فلاں حکومت ہے، فلاں گورنمنٹ ہے، یہ ظالم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، بغاوت کرو، نعرہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. دیکھیے جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، بادشاہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، کافر مشرک نہیں ہے، کفر اور شرک کا حکم نہیں دیتا ہے، اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، بلکہ بادشاہ وقت کا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، ظلم کرتا ہے. جب تک عقیدے کی خرابی نہ ہو اس وقت تک ان کے ساتھ حج بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، شرک اور بدعت کرنے والا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، ایسے بادشاہوں کا سپورٹ اور ساتھ نہیں دیا جائے گا. اب عرب دنیا میں جو آج کھلبلی مچی ہوئی ہے، حقیقی معنی میں جو لوگ خلافت کے دعوے دار ہیں وہی ظالم ہے، ان کا ہی طریقہ غلط ہے، اور وہی سلف کے طریقے سے ہٹ کر غلط راستوں پہ جا رہے ہیں. اور جو لوگ صحیح راستے پر جمے ہوئے ہیں، توحید پرست حکومت ہے، ایسے لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا اور سلف کا کیا عقیدہ ہے وہ دیکھنا. آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ سے یہاں وہاں سے اور کسی معتبر کسی عالم کا فتویٰ نہ لے کر ایسے ہی جوش میں آ جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا دیتے ہیں. یہ غلط ہے، چاہے کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو. میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا حجاج بن یوسف جیسے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اور صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی صحابی نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کیا. سلف کا طریقہ ہے، ہاں ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان تک مسئلے کو ریز کرو، یہ جائز ہے. تو مسلمانوں میں سے نیک اور بد حکمرانوں کے ساتھ، نیک ہو یا برا ہو، حج اور جہاد بھی قیامت تک جاری رہیں گے. حج بھی ختم نہیں ہوگا، جہاد بھی ختم نہیں ہوگا، وقت ضرورت یہ بھی جاری ہے. ان کو نہ تو کوئی چیز جھٹلا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں ختم کر سکتی ہے، نہ جہاد کو اور نہ ہی حج کو، دونوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. حج اور جہاد کو ایک ساتھ جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟
حج کرنا جہاد کرنے کے برابر ثواب میں بھی ہے اور محنت میں بھی ویسے ہی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے کتنا زمانہ ترقی کر جائے، کتنے انتظامات ہو، اس کے باوجود بھی واقعی معنی میں بہت صبر آزما کام ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کوشش کریں کہ جوانی میں حج کر لیں۔ جوانی کا حج واقعی معنی میں حج ہوتا ہے، جوانی کی عبادت ہی، اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بوڑھاپے میں پہنچ جائے بہت سارے کام نہیں کر سکتے۔ اب مینا کا جو حادثہ ہوا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیز دھوپ تھی، بہت تیز دھوپ اور گرمی، لوگوں کے جام میں کچھ لوگ ویسے ہی دم گھٹ کے نیچنے کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اب اتنے تقریباً 20 یا 30 لاکھ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ لوگ ایک دن میں کنکری مارنا ہے۔ وہ ایک جگہ وہیں سے وہاں جانا ہے، اور ٹائم کہ ایک دن میں پورا نہیں ہے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک پہلے دن کا مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا 6 بجے تو 12 بجے کے اندر اتنے 6 گھنٹہ 5 گھنٹے کے اندر 30-40 لاکھ حاجی کنکر مارنا، وہاں پر تھوڑا بے صبرے ہو جاتے، پرابلم ہوتا ہے۔ بہرحال کافی جگر گردے کا کام ہے، اور حج کے لیے بھی ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ حج میں باقاعدہ جو وہاں کے گرینڈ مفتی ہوتے ہیں وہ سب کے امیر ہوتے ہیں، اور انہی کا خطبہ ہوتا ہے عرفہ کے میدان میں۔ ایسے ہی جہاد کے لیے بھی پورے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ اب جتنے حاجی جاتے ہیں سب کے امیر وہی ہے، کوئی دوسرے نہیں۔ ایسے ہی جہاد کے لیے پورے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اٹھے بیٹھے اور شروع کر دیے، یہ جہاد کے نام سے بدنامی ہے، یہ اس کو اسلامی جہاد نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلامی جہاد کچھ اور ہے، اور آج جو دنیا والے دکھا رہے ہیں یا کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے اسلامی جہاد کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے حج اور جہاد کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا، اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے دونوں۔ اب کچھ لوگ دیکھیے حج کرنے کے لیے کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علاقے میں لوکل ایک بنا لو اور اس کے شروع کر دو، صفا مروہ کعبہ زمزم سب کچھ میدان عرفہ مینا وہیں پر کرو، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط ہے۔ اور پھر اس ملک میں بھی جہاد کو ختم کرنے کے لیے فتویٰ دینے والا مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ انگریزوں نے دیکھا جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد رہے گا ان سے جیتنا بہت مشکل ہے، اس لیے کیا کرنا، دین کے راستے سے ان کو گمراہ کرنا، ان کے جذبات کو ختم کرنا۔ غلام احمد قادیانی بڑا ذہین شاطر انسان تھا، انگریزوں نے اس کو خریدا، کافی سارے پیسہ دے کر اس سے یہ کہلوایا کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے، میں ایک نیا نبی ہوں۔ ایسے ویسے دیکھیے قیامت تک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 78، ہم کرامن کاتبین کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی دو فرشتے ہیں جو معزز ہے، کرامن کے معنی معزز، کاتبین لکھنے والے، دو معزز لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، جن کو دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ پر نکیر اور منکر بھی کہا گیا۔ کہ ہمارے رائٹ سائڈ میں ایک ہے، لیفٹ سائڈ میں ایک ہے، کیسے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے۔ ان پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو فرشتے کو متعین کر دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا محافظ بنا دیا کہ ہماری اچھائیاں اور برائیاں سب کچھ وہ لوگ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج تو دیکھیے CCTV کیمرہ ہے، فلاں ہے، کسی جگہ پر چپ لگا دیا جاتا ہے، انسان کی باڈی میں لگا دے رہا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا، سب پتہ چلے گا آپ کو۔ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان یہ کر سکتا ہے اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گردن میں نے ایک پرندہ لگا دیا، اللہ نے کہا ایک پرندہ لگا دیا۔ اب وہ کیسے برڈ ہے، کیسا پرندہ، اللہ بہتر جانتا ہے، ہر انسان کے گردن میں ہے، اب اس کو نوٹ کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے۔
آج دیکھیے دنیا والے بنا دیے چھوٹے چھوٹے مکھیوں کی شکل میں بھن بناتے رہتے ہیں، جبکہ وہ کیمرہ ہوتے ہیں، پورے ویڈیو لیتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کے ریموٹ ہے، کنٹرول ہے، ڈسپلے ہے، وہاں پر دکھاتے ہیں۔ جب انسان کر سکتا ہے، اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کرامن کاتبین پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ٹیکسٹ نمبر 79، ہم ملک الموت کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، ملک کے معنی فرشتے۔ قرآن و حدیث میں ان کو ملک الموت ہی کہا گیا ہے، لیکن عام لوگوں میں مشہور ہے ان کا نام عزرائیل، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، ایسے ہی انہی کے وزن پہ ان کا نام عزرائیل مشہور ہے، لیکن کسی صحیح آتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کو ملک الموت، موت کے فرشتے کہا گیا۔ بہرحال یہ ایک اسرائیلی نام ہے، لوگوں میں مشہور ہے۔ تو ہم ملک الموت کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ غیبیات سے تعلق رکھتی ہے، انسین چیزیں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، نہ روح کو دیکھا نہ فرشتے کو دیکھا، لیکن روح قبض ہوتی ہے، انسان مر جاتا ہے اور روح کو لے جایا جاتا ہے۔ کیسے ہیں کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں۔ کیسے ہیں، کیفیت معلوم نہیں، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ فیت ہی ہے کہ بہت سارے غیبی انسین چیزوں کو عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے، اسی لیے موضوع پر مسا کرنے کا مسئلے کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد پورے انسین مسائل کو لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 80، ہم عذاب قبر کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، ہمیں ان پر ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ اب سوچیں گے کسی کو جلا دیا جاتا، کوئی ڈوب کے مر جاتا، کسی کو شیر کھا لیتا ہے، تو پھر اس کے قبر کے لیے عذاب کیسا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شیر کھا لیا، شیر کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے، جلا دیو چیتا ہی اس کے لیے قبر ہے، سمندر میں بہا دیا گیا، سمندر کے تہ ہی اس کے لیے قبر ہے، اور فرعون کی لاش تو اوپر ہے، اب اس کی قبر یا قبر کا عذاب اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں صرف ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا باقاعدہ کہ فرعون کو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے۔ اب اس کی لاش تو یہاں پڑی ہوئی ہے، ابھی اللہ بہتر جانتا ہے، روحوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے تعلق سے حدیث آئی ہوئی ہے، ہمیں ماننا ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، غلط ہے، کیونکہ بہت سارے حدیثوں میں نبی دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، کہا کہ ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے، نبی نے کہا، پھر ڈالی لائے اس میں لگا دیے۔ اب سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر دفنانے کے بعد ڈالی لگاتے ہیں۔ وہ نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، تب نبی نے لگایا۔ یہ نبی کے لیے خاص ہے، نبی کے ہاتھ سے لگا ہوا اس میں تبرک ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے لگا ہوا، اور آپ کیوں پہلے سے سوچ لے رہا ہے کہ بیچارے کو عذاب ہوگا؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ اس لیے اب ڈالی گاڑنا لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ عذاب قبر کے تعلق سے اور بھی بہت سارے حدیثیں موجود ہیں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم عذاب قبر کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس لیے جو اس کا اہل ہو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ کیسے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات کو بھی برحق مانتے ہیں۔ قبر میں جو دو فرشتے آئیں گے ان کے لیے منکر اور نکیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ کرامن اور کاتبین ان کو بولتے ہیں، کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، معزز فرشتے، اور ان کے صحیح نام کیا ہے صحیح طریقے سے دوسری روایتوں میں ثابت نہیں ہے۔ نکیر اور منکر میں نے ابھی جو کہا تھا، یہ قبر کے فرشتے اصل میں دونوں آئیں گے، آ کر زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد سوالات کریں گے۔ دو فرشتے آئیں گے، حدیثوں میں یہی آتا ہے، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ ان کے سوالات بھی برحق ہیں۔ قبر کے سوالات کیا ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔
جو اللہ عز و جل دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیے جائیں گے۔ ٹیکسٹ نمبر 81، قبر جنت کے گلستانوں میں سے ایک گلستان یعنی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر اچھوں کے لیے باغیچہ ہے، جنت کا باغیچہ، اور بروں کے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ ٹیکسٹ نمبر 82، ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھنے، قیامت کے روز اعمال کی جزا یعنی بدلہ، حساب و کتاب، اعمال نامے کی قرات یعنی انسان سے کہا جائے گا یہ تمہارا نامہ اعمال لے لو، تم پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے لیے حساب کے طور پر تم ہی کافی ہو، لو تمہارا اعمال تم پڑھ لو، یہ تمہارا رزلٹ انسان کو پڑھوایا جائے گا۔ ثواب و عقاب، پل صراط، میزان جیسے حقائق کو تہ دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اب اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ آج تو سمجھانا بہت ایزی ہے، آج ہواؤں کے تیزی کو ناپ رہے ہیں، زلزلے کو ناپ رہے ہیں، روشنی کی تمازت کو ناپ رہے ہیں، کتنی حرارت ان کو ناپ رہے ہیں، سردی کتنی، گرمی کتنی، سب کو ناپ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو، جو کہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، تو کیا ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ ناپ تول نہیں کر سکتا، پیمائش نہیں کر سکتا؟ جب انسان کر رہا، ہوا کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، تو جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کی پیمائش آپ کر رہے ہیں۔ انسان جب کر سکتا اللہ نہیں کر سکتا، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، کھر سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو، جو کہ جہنم کے اوپر ہے۔ اس سے تعلق سے بات پہلے گزر چکی ہے، جہنم کے اوپر ہے، جہنم اس کے نیچے ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزر کے جا کر جنت میں جانا ہے۔ وہ پار کر لیے تو جنت، اور اس میں سے گر گئے تو نیچے جہنم۔ یہ پل صراط ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ وہ گزر جائے گا۔ تو اس کو بھی ہم حق مانتے ہیں۔ میزان، میزان یعنی ترازو، جس کو ویٹ کیا جائے گا، جیسے حقائق کو تہ دل سے مانتے ہیں۔ ٹیکسٹ نمبر 83، جنت اور دوزخ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ مخلوق کا مطلب آلریڈی کریٹڈ، آلریڈی کریٹڈ۔ جنت اور جہنم دے آر کریٹڈ، آلریڈی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بنائے گا، اب نہیں ہے۔ اسی لیے اردو کا بہت بڑا شاعر، اردو کا بہت بڑا شاعر کون ہے؟ غالب، اسد اللہ غالب، اردو میں بہت ماہر تھا لیکن دینی اعتبار سے کچھ نہیں، غلط عقیدہ، وحدت الوجود، اللہ ہر جگہ ہے۔ کسی نے اس کو کہا کہ بھائی شراب مت پیو، تو اس نے کہا واعظ شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کے، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ کہتا بھائی سب جگہ خدا ہے، شراب خانے میں بھی ہے، وہاں پر بھی، یہاں پر بھی، مسجد میں بھی ہے، وہاں پینا یہاں پینا دونوں برابر ہے۔ تو اسی کا یہ بھی ایک شعر ہے کہ یہ جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا۔ نعوذ باللہ، کتنا یعنی کفریہ کلمات ہے، یہ کفریہ کلمات، یہ دل بہلانے کے لیے علماء لوگ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہے، قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کہنا یہ غلط ہے۔ اللہ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا، مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم کر دے کر پورے کو جنت میں داخل کر دے گا، ایسا بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا اور ان کا اہل بھی پیدا کیا۔ اہل مطلب وہاں جانے والے، ان میں سے جسے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل کرے گا۔ نبی نے فرمایا کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو بھی؟ کہا کہ ہاں مجھے بھی، جب تک اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو جنتیوں کو جنت میں ڈالنا یہ اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے، اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا اللہ کا عدل و انصاف اور جسٹس ہے۔
یاد رکھیے آگے وہی کہا، اور جسے چاہے گا اپنے عدل و انصاف کے ساتھ جہنم رسید کرے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا اللہ کا عدل انصاف ہے، کیونکہ ایسے ظالم، ایسے کافر، ایسے مشرک جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر اللہ کا انکار کرنے والے ہو، تو اب ان کے ساتھ جسٹس کیا ہونا چاہیے؟ جہنم ہی ہے۔ اور ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت کر لیں تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر جنت کیوں دے اللہ؟ یہ اللہ کے فضل و کرم ہے۔ ہر انسان وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اسی کام کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اب وہی تقدیر کا مسئلہ، پھر آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ توفیق نہیں دے گا؟ آپ کوشش کر کے تو دیکھو، آپ آ کر تو دیکھو۔ آپ ٹھان لیے کہ کلاس آنا تو اللہ توفیق دے گا، پہلے سے نہیں ہے، جانا نہیں ہے، پھر کہاں سے اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی؟ یہ غلط ہے۔ پہلے آپ کا عمل، پہلے آپ کی تدبیر، آپ کی پلاننگ، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، پھر کچھ بھی ہو گیا، آ رہے تھے اچانک کچھ ہو گیا راستے میں، تو اب سمجھ لینا آج میری تقدیر میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تقدیر۔ ٹیکسٹ نمبر 84، خیر و شر بندگان الہی کا مقدر ہے۔ خیر ہو یا شر ہو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ کے اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تقدیر کو ہم نے اس سے پہلے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ 85، وہ استطاعت جس سے عمل واجب ہو جاتا ہے، اس استطاعت کو دوسرے لفظوں میں توفیق یزدی کہتے ہیں۔ توفیق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں بتایا کہ وہ طاقت، وہ استطاعت، وہ ایبلٹی جس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں وہ کام، وہ ایبلٹی آپ کے پاس ہے تو اللہ کی توفیق ہے آپ کے ساتھ۔ آپ چل کر یہاں آ سکتے ہیں تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نہیں آئے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اچھے بن سکتے ہیں، وہ ایبلٹی آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے، آپ نہیں کر رہے ہو۔ لیکن آپ چل کے آ ہی نہیں سکتے یہاں پر، تو اب تو کہیں گے اللہ نے توفیق نہیں دی۔ یہ اصل مقصد مطلب ہے۔ جیسے آپ کوئی کوشش کی، باہر جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ بنا رہے، پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کوئی پرابلم آ جا رہا ہے تو اللہ نے مجھے ابھی تک توفیق نہیں دی۔ پوری کوشش کے بعد جو ہوتا ہے نا تب کہنا، ایسا نہیں کہ پوری کوشش نہیں کیے، صحیح طریقے سے کاغذات پروڈیوس نہیں کیے، اب کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے میرے تو نصیب میں نہیں لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایبلٹی آپ کے پاس آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ توفیق آ گئی، اس سے مخلوق کو متصف نہیں کیا جا سکتا، یعنی مخلوقات کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں جس کو چاہے جو چاہے کر دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے اندر وہ ایبلٹی ہے یا نہیں ہے تو توفیق ہے۔ یہ بہت آسان ہے کسی کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی چور چوری کر، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ بے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ نماز پڑھنے کی طاقت تمہارے اندر ہے، چوری چھوڑنے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو توفیق ہے، سمجھ لو۔ اب تمہیں اس طاقت کو یوٹیلائز کرنا ہے، تمہیں اس کو صحیح راستے پر لانا ہے، وہ اللہ نے آپشن تم کو دے دیا ہے۔ جیسے اور یہ عمل لازم ملزوم ہے، یعنی توفیق اور استطاعت دونوں ایک چیز دوسرے کے لیے لازم ہے، اور وہ استطاعت جو صحت یعنی آدمی تندرست ہے، وسعت اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے پورے میدان صاف ہے، قدرت اس کو طاقت بھی ہے، موافق اسباب ہے یعنی اس کے جو سورسز ہے وہ بھی موجود ہے، آپ یہاں آنے کے لیے پورے سورسز موجود ہے، طاقت بھی ہے، تو اب سمجھ لینا کہ توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کا وجود عمل سے پہلے ہوتا ہے، یعنی عمل سے پہلے یہ سب چیزیں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر بھی نہیں کر رہے ہو تو تم اس کے ذمہ دار ہو، اللہ نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے۔ طاقت نہیں ہے، چل کے آ ہی نہیں سکتے ہو، نہیں پھر بھی تم کو آنا پڑے گا، نہیں، اب اللہ کی توفیق نہیں ہے کہیں گے۔ اس کے بعد کا ایک ٹیکسٹ دیکھیے، ٹیکسٹ نمبر 87، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انہی کاموں کا مکلف ٹھہرایا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت دینے والا نہیں ہے، اور جب اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو پوچھے گا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے سی ایم پی ایم کو دعوت کیوں نہیں دی، ہمارے طاقت نہیں ہے بھائی، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، لیکن جن کی پہنچ ہے، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ ان کو پوچھے گا۔ طاقت سے بڑھ کر آدمی کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، نہ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کوئی اس کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی منشا یعنی اللہ کی مرضی، اس کے علم، اس کے قضاء اور قدرت سے جاری وہ ساری ہے نہیں چل رہا ہے، اس کی مشیت سب ارادوں پر غالب ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا، اللہ کی چاہت ہی غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے، ہر قسم کے عیب اور ناگوار یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یعنی وہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، لیکن انسان پوچھے جائیں گے، ہم اور آپ پوچھے جائیں گے، لوگوں کو پوچھا جائے گا، لیکن اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہاں تک ایک چیپٹر ہو گئے، باقی ایک کلاس میں انشاءاللہ ہو جائے گی، کتاب ختم ہو جائے گی۔ 86 کو دوبارہ بتائیں۔ بندگان الہی کے افعال اللہ کی مخلوق اور بندوں کا کسب ہے۔ بندگان الہی کے افعال یعنی بندوں کے جو کام ہیں، افعال یعنی ڈیڈز، کام، ان کے ایکشنز، اللہ کی مخلوق اور بندوں کا کسب ہے، یعنی اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ انسان جو کر رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، اللہ نے بنایا، لیکن یہ انسان کی محنت ہے۔ کیا بنایا ہمیں معلوم نہیں، وہی چیز ہے۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا، وہ مخلوق ہے، لیکن ہمارے ہی کسب مطلب ہماری ہی کمائی ہے، وہ ہم کریں گے، اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے لکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔